بیان ہوتا ہے کہ اسی سین میں کچھ فاصلے پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مدفون ہیں، جبکہ کئی لوگ اس مزار کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہونے پہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار نہیں کسی اور کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر بحر تبریہ میں اس کے پاس جا کے ایک گرم چشمہ ہے وہاں پہ جس کا نام ہی حمام سلیمان ہے، اس میں آپ نہایا کرتے تھے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں ایک چٹان میں آپ کی قبر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فیصل آباد سے صدیق چودھری صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جہجہ کون ہے؟ صدیق صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا، لوگوں نے شاید یہ لفظ بھی نہ سنا ہو۔ آخر زماں میں قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ اچانک ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں پہ بہت اثر ہوگا، بہت امپیکٹ ہوگا، بہت طاقت ہوگی ان کے پاس، اور وہ بہت مشہور ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام صحیح مسلم کی حدیث میں جہجہ کے نام سے بیان ہوا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک کہ ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے، جس کا نام جہجہ ہوگا۔ اس لفظ کے معنی ہے زور زور سے چیخنے والا یا زور زور سے پکارنے والا۔ کراچی سے حبیب احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے آخر زماں سے پہلے ایک بڑے جانور کا مکے میں صفا کی پہاڑی سے نکلنا اور باتیں کرنا بیان کیے ہیں، کیا عام جانوروں کا باتیں کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے؟ حبیب صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا اور یاد کروائی یہ بات۔ علامات قیامت میں سے ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ جنگلی جانور اور درندے باتیں کرنے لگے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، اور اسی حدیث میں یہ جانوروں کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے اسی حدیث میں کہ کوڑا، جو کوڑے مارے جاتے ہیں مجرموں کو سزا کے دوران، اس کوڑے کا ایک سرا یا کونا بھی باتیں کرنے لگے گا، اور جوتے جو آپ پہنتے ہیں ان جوتوں کے تسموں میں سے بھی ایک تسمہ باتیں کرنا شروع کر دے گا، اس میں سے آوازیں آئیں گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ بعض مفسرین جو ہیں وہ ان اشیاء کے کلام کرنے کو عصر حاضر میں جدید جو مواصلاتی نظام ہے، مثلا موبائل ٹیلی فون یا SMS، اس سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ علامات ظاہری معنی میں واقع ہوگی، یعنی واقعی یہ سب اشیاء، جانور، کوڑا، تسمے، یہ باتیں کریں گے، اسی طرح سے ہوگا۔ اگلا سوال عبد الکریم صدیقی صاحب ٹوکیو سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آخر الزماں کا تفصیلاً ذکر کیا لیکن عذاب قبر پہ بات نہیں کی جہاں انسان قیامت تک مقیم رہے گا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد کچھ بات کروں گا عذاب قبر پہ۔ خوش آمدید عبد الکریم صدیقی صاحب، اپنے محدود علم کے ساتھ میں کچھ عذاب قبر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص کی اس گفتگو کے ساتھ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، وقت سکرات، وقت نزا مرنے سے پہلے بیٹے نے ان کی طبیعت پوچھی تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، جب لوگ مجھے دفنا کے چلے جائیں تو کچھ دیر میری قبر کے پاس ٹھہرنا تاکہ میں آنے والوں سے مانوس ہو جاؤں، فوراً نہ چلے جانا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ وہ جہاں آپ کو لے جانے کی تیاری کے لیے انہوں نے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہوں گے، یعنی عالم برزخ کی طرف انہوں نے آپ کو لے جانا ہوگا۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اگر جواب آپ نہ دے سکے تو دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اور یہاں جواباً اگر کلمہ پڑھا جائے تو مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ جو مر گیا اس پر قیامت قائم ہو گئی، اور یہ بھی کہ قبر سکڑتی ہے،
قبر کو کہا گیا کہ قبر بھینچتی ہے، سکڑتی ہے۔ عذاب قبر کی مثال غالباً اس تصوراتی عذاب کی ہے جیسے انسان کے سامنے جہنم کے مناظر ہوں، یا دروازہ کھلا ہو جہنم کا، یا جنت کا دروازہ کھلا ہو، یا جنت کے مناظر ہوں، اور وہ شخص آرزو کر رہا ہو کہ یہ قبر کا مرحلہ، اگر جنت کے مناظر نظر آ رہے ہیں تو وہ سوچ رہا ہو کہ جلدی یہ مرحلہ ختم ہو جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں، یا وہ خوفزدہ ہو کہ یہ مصیبت جو یہاں مجھ پہ قبر میں طاری ہے یہ تو کہیں بہتر ہے اس عذاب سے جو مجھے سامنے جہنم میں نظر آ رہا ہے۔ غالباً عالم سکرات سے ہی یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو موت کے وقت چیختے پکارتے سنا ہوگا، اور کئی دفعہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے لینے آ رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ مجھے لے جائیں گے، نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ سکرات کی منزلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج اس کی آنکھ کیا تیز ہے کہ جن باتوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اب وہ حقائق کی طرح اس کے سامنے ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں صحیح سالم پورے وجود میں زندہ کر دیا جاتا ہے ایک لمحے کے لیے، اور اٹھا کے پھر اس سے 2 سوال کیے جاتے ہیں، اور اگر بندے نے درست جواب دے دیے تو اس کے ذہن میں کشادگی آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا قبر میں کشادگی، یہ وہ کیفیت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے تصور اور جنت کے درمیان جو پردہ ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قبر کشادہ ہو گئی، اور جو جواب نہ دے سکے اسے قبر کا ماحول بھی ملتا ہے، جو قبر کا ماحول اپنا ہے، اور جہنم کا تصور بھی اس کے سامنے، اور اسے قبر کا عذاب کہتے ہیں۔ ہادی انصاری صاحب پیرس سے سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا مردے کو دعا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ہادی صاحب، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں نے حج کی نیت کی تھی اور وہ فوت ہو گئی، تو کیا میرے حج سے اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تیرے باپ پہ قرض ہو اور وہ فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد تو اس قرض کو ادا کرے تو کیا قرضہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اب ذرا عقل سے جواب دیں کہ اگر قرض ادا ہو جاتا ہے تو پھر ثواب بھی پہنچتا ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو موت کے بعد ہی نہیں بلکہ جنت اور جہنم تک میں مداخلت کرتی ہے۔ صدقہ کہتے ہیں کہ رد بلا ہے، بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور دعا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ۔ اس لیے میری نظر میں دعا زندہ اور مردہ دونوں کو ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر سبحان احمد صاحب وہ طائف سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن شریف میں بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا جن کی تفسیر موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت لمبا موضوع ہے، یہ بہت لمبی بحث ہے۔ کئی مقام پر قرآن شریف میں صرف ایک لفظ یا آیت ہے اور آپ کو پھر تفسیر پڑھنی پڑتی ہے اسے سمجھنے کے لیے، جیسے ابو لہب کے بارے میں پوری سورہ ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اور اس کی بیوی کے لیے بھی بددعا ہے، لیکن آپ کو تمام واقعات سمجھنا پڑتا ہے، تفسیر دیکھنی پڑتی ہے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا اور حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کی بیوی کا نام عروہ تھا، اور وہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی۔ لکڑیاں اٹھانے والی، اسے قرآن میں اس لیے کہا گیا کہ وہ بہت چغل خور عورت تھی، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے، ان کے لیے عذاب بیان ہوا ہے قرآن شریف میں، اور کئی مقامات اور بھی ہیں جہاں پہ تشبیہ سے کام لیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ محض اگر گونگا، بہرا یا اندھا کہا گیا تو مقصد یہ نہیں کہ واقعی سامنے معذور لوگ کھڑے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ دکھایا جا سکتا ہے، نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر مچھر، مکڑی، کتے، گدھے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان سے پھر کفار کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک بڑی طویل بحث ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، جس کا وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر الزماں کی آخری گھڑیوں میں سور کیا ہوگی، سور کا پھونکنا کیا ہوگا، اور کائنات کا یہ پورا نظام کس طرح لپٹا جائے گا، اس کی ترتیب
की तरफ अब जाएंगे, आखिरी नसीहतों की तरफ, क्योंकि ये महफिल अब जा रही है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।